بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ تو جیسا کہ سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو آج کے سوالات بھی دو جو ہم سے لوگ نے کیے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، ان کا جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت موقدہ، غیر موقدہ نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب نماز ادا کرتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے نماز کا؟ تو مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور جاننا ضروری ہے کہ سنت غیر موقدہ نوافل اگر نہ پڑھے تو اگرچہ کوئی اس کا مسئلہ حل نہیں ہے، پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی جو 4 سنتیں جو پہلے ہیں نماز فرض سے وہ غیر موقدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم کرے جو 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنت غیر موقدہ ان کا بھی اہتمام کریں۔ اگر جو سنت موقدہ ہیں ان کے بارے میں تو یہ لازمی ہمیں چاہیے کہ ان کی مواظبت اختیار کریں، کیونکہ سنت موقدہ وہ کہلاتی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ترک نہ فرمایا ہو، بلکہ ان کا اہتمام کیا ہو، ان کو ہمیشہ اس کی مواظبت اختیار کی ہو، تو ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر سنن غیر موقدہ ہم سے رہ جائیں تو نماز کا ناقص رہتی ہے، نماز کے ثواب میں کمی رہے گی، کیونکہ فرض تو اگرچہ ساقط ہو گیا ذمہ سے، لیکن نماز میں کمی رہے گی اور نماز ناقص رہے گی۔ تو ان سنن موقدہ کا اہتمام کرنا بھی ہم سب پر بہت ضروری ہے اور لازم ہے، اس بات کا جاننا ضروری ہے۔ البتہ کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے، کوئی سفر وغیرہ کا مسئلہ ہو، کسی جگہ کوئی جانا ہو، ایمرجنسی ہو، تو اس وقت ترک کیا جا سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن اس کو مکمل طور پر اس کو اختیار کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ سنن موقدہ کا اہتمام کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو آج ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بویں بنوانا یعنی آئیبرو بنوانا کیسا ہے، یعنی جو عورتیں جو بویں بنواتی ہیں، وہ جو آئیبرو بنواتی ہیں، وہ مسئلہ کیسے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے بیوٹی پارلر میں خواتین جاتی ہیں اور بویں اپنی آئیبرو بنواتی ہیں، تو اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بنوانا جائز ہے ناجائز ہے، کس حد تک جائز ہے، کس صورت میں جائز ہے نہیں جائز ہے، تو اس سب چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بویں بنوانے کے حوالے سے تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، یعنی جو بال گدنے اور گدوانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ بال گدوانے کیسے، جیسے آئیبرو بنواتی ہیں جو خواتین جو اس کو باریک کرتی ہیں، پتلا کرتی ہیں اور بیوٹی پارلر میں جا کے جو ہے نا اپنا وہ خوبصورت بنوانے کے لیے کرتی ہیں، تو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بویں اتنی بڑی ہو جائیں کہ نارمل سائز سے نیچے آ جائیں، آنکھوں کی طرف آ جائیں یا اوپر ماتھے کی طرف چلے جائیں، تو اس صورت میں نارمل بنانے کے لیے اس کو آپ برابر کروا سکتے ہیں، نارمل کرنے کے لیے آپ برابر کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت اور کوئی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے یہ کام، اور اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے مسائل، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا، تو جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ انشاءاللہ کے پروگرام میں نئے مسائل کے ساتھ حاضر ہوگے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی سوالات ہیں، اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ ہم سے شیئر کریں اور آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس یوٹیوب چینل میں موجود ہے، اور آپ ہمیں کمنٹس میں بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔